1891 میں سب سے پہلے مرزا قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. پھر اس کے بعد اس نے جب اپنے آپ کو مسیح موعود اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، جو مرد کلندر اس وقت اٹھا تھا قادیانی کے خلاف وہ تھے حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 1899 کے اندر شمس الہدایہ کتاب لکھی تھی، جو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا تھا اس کتاب کے اندر اللہ کے پاک کلام سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار سے، انہوں نے قطعی دلائل کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنفس نفیس ان کو اٹھایا ہے، چوتھے آسمان پر آپ موجود ہیں اور قیامت کے قریب آپ اسی جسم اطہر کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پہرا دیں گے. آپ نے اس بات کو ثابت کیا تھا قادیانی جھوٹا ہے اور قادیانی لعنتی ہے. اور پھر وہ لمحہ آیا جب 20 فروری 1900 کو جب انہوں نے پھر چیلنج کیا، قادیانیوں نے انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا، تو حضور پیر مہر علی شاہ جب آپ کو چیلنج دیا گیا آپ نے اس کو قبول کیا. چیلنج کیا تھا عربی کے اندر تفسیر قرآن لکھیں. اور پھر ایک چیلنج 20 جولائی سن 1900 کو دیا گیا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ ہم مناظرہ کریں گے لاہور کی بادشاہی مسجد میں. 25 اگست طے ہوئی اور حضور پیر مہر علی شاہ 24 اگست 1900 کو آپ ٹرین کی سبب آپ سفر فرما کر آپ لاہور میں جلوہ گر ہوئے اور پھر یہاں پر آپ تشریف فرما ہو گئے اور پھر آپ ڈھونڈتے رہے اور قادیانی بھاگ گئے، آئے نہیں. پھر ایک اور چیلنج آیا، انہوں نے کہا مناظرہ ہم نہیں کریں گے، ہم مباہلہ کریں گے اور مباہلہ یوں کریں گے کہ ایک اپاہج شخص جو آنکھوں سے نابینا ہو اور ہاتھوں پیروں سے اپاہج ہو اس کے لیے دعا کریں گے. قادیانی بھی دعا کرے گا اور آپ بھی دعا کریں، جس کی دعا کی بدولت اللہ نے اسے صحت عطا فرما دی ہم سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہے. یہ اس وقت تھا جب وہ قادیانی لعنتی اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ آسمان کے نیچے اس وقت میری برابری کا کوئی بندہ نہیں، اور یہ سہروردی، قادری اور نقش بندی اور جو کیا کیا بنے پھرتے ہیں یہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. جب اس نے اس وقت یہ کہا تھا آپ نے چیلنج قبول فرماتے ہوئے پتہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ آ جائے وہ، ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو جھوٹا تھا، مکار تھا، وہ کاذب تھا، وہ تو نہ آیا. جب نہ آیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے دعوے سے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے اس کو صحت دینے کی بات کرتا تھا، جو سانس تو چلتی تھی، زندگی تو تھی. اگر خدا کی قسم اگر قادیانی مجھے یہ چیلنج کرتا نا کہ مردہ زندہ کرنا ہے تو میں مردے کو بھی زندہ کر دیتا. تو پوچھا گیا کہ کس لیے آپ اتنے دعوے سے بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو جو اس کے چیلنج میں قبول کر رہا تھا وہ کوئی میں اکیلا قبول کر رہا تھا؟ اس وقت میری کمر پر اپنا دست مبارک، دست شفقت رکھنے والی ذات حضور کی ذات تھی. حضور خود فرما رہے تھے میرے علی مان لے بات، تو ہمارا بیٹا ہے، تو اس کی ہر بات کو مان، تیری پشت پیچھے ہم کھڑے ہیں، ہم تیرے پاس ہم کھڑے ہیں، تیری پشت پناہی کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں. کہا جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے نا وہ اکیلا بات نہیں کرتا، وہ حضور کی ہمت کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے. حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر پہرا. اور پھر آپ نے وہ دوسرے چیلنج کے بارے میں کہا جو یہ کہتا ہے نا کہ عربی کے اندر قرآن پاک کی تفسیر لکھنی ہے تو میں یہ بھی بتا دوں ہاتھ میں قلم پکڑ کر لکھنا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑا کمال نہیں. اللہ کے بندے ایسے بھی موجود ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے اور حضور کا امتی وہ اللہ کا ولی ہو اور وہ اپنی نظر خاص بھی کر دے نا، خاص نظر سے قلم کی طرف توجہ ہی فرمائے تو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، قلم خود بخود لکھنا شروع کر، قلم کو ہاتھ میں لینے کی بھی ضرورت نہیں، قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے، اللہ کا ولی اس پر خصوصی نظر ہی فرما دے. اتنا ہی کر